اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب سارے مکہ کے کافر تب پریشان و عاجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے قریش کے سردار سن لو، آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں، اپنے دین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ان کو روکیے. اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانگ کریں تو ہم تیار ہیں. اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں. حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا، بیٹا سن رہے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہوئے، چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا. یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں، یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا. حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے. بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے. ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا، اے سردار قریش ابو طالب، اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. ہم لین دین نہیں رکھیں گے، تجارت نہیں رکھیں گے. چنانچہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور 3 سال کے بعد پھر باہر آئے. اس میں حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ساتھوں ساتھ رہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، سیرت النبی کا یہ گوشہ اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے چلے جا رہے ہیں. اب صحابہ کی ایک عظیم الشان جماعت ہو گئی ہے، سرکار کا کلمہ پڑھ کر کے ایک لہیم و شہیم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک غریب و مفلس بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن ایسی تنگ زمین کر دی ہے لوگوں نے مکہ کی سرزمین پر کہ آئے دن فساد ہوتا رہتا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز جلوہ افروز ہیں کہ وہی مکہ ہے. مکہ کی سرزمین سے ام ہانی کا گھر ہے اور حضرت ام ہانی کے گھر سے سرکار کی معراج ہوتی ہے. اب سیرت النبی کا ایک گوشہ ادھر آپ دیکھ لیجئے، معراج پر چلا جاتا ہے. کبھی انشاءاللہ تعالیٰ معراج کے مکمل عنوان پر بیان ہو جائے گا. اب آقا کی زندگی کا یہ گوشہ ملاحظہ فرمائیے. جب میرے سرکار معراج شریف سے واپس تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا کریم نے اعلان کیا کہ میری معراج ہوئی ہے، میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، یہ دیکھا وہ دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، ساری چیزوں کو بیان کرنے لگے. تب تک ابو جہل سنا اور سننے کے بعد یہ کودنے لگا اور کودتا ہوا یہ گیا، کہا وہ دیکھو ابھی تک تو محمد کہتے تھے کہ میں نبی ہی ہوں، رسول ہوں، اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ کو آسمان پر بلایا اور میں نے بیت المقدس دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا. وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں. تب تک حضرت ابو بکر مل گئے اور جیسے ابو بکر ملے تو ابو جہل نے کہا، سنیے ذرا سنیے، کیا بات ہے؟ کہا آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد نے کیا اعلان کیا ہے آپ نے سنا؟ کہا کیا اعلان کیا؟ کہا وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میری معراج ہوئی، میں 7 آسمان پر گیا، بیت المقدس دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، تمام چیزوں کے دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں، اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا. جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں انت صدیق، تم صدیق ہو. اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پڑ گیا حضرت ابو بکر کا. اور آپ فرماتے ہو ابو جہل، وہ ابو جہل ہے اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پڑ گیا، اس کا نام ہی لوگ بھول گئے. اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں. معراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا خطاب مل گیا ہے اور نبی کے معراج کو جھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریکی میں گر گیا ہے. یہ نبی ہے، نبی کے مقدس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا تم صدیق تو وہ صدیق ہے، نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر. یہ اتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل مردود. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے محمد معاذ اللہ تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی ہے. کچھ اور سخت جملہ کہا.
تب تک میرے آقا کے غلام حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. جب اس بات کو ابو جہل نے کہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں ابو جہل تو نے سچ کہا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا. حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں اور صحابہ یا رسول اللہ جب ابو جہل نے آپ کی توہین کی تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اس نے سچ کہا, اور جب ہم سب لوگوں نے اس کے توہین کو جھٹلا دیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا. آقا فرماتے ہیں صحیح ہے میں آئینہ ہوں اور آئینہ میں جس کی جیسی صورت ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے وہی بتایا کرتا ہے. ابو بکر نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بکر کو صداقت نظر آئی, حسن نظر آ گیا. ابو بکر نے وہ بیان دیا ہے اور ابو جہل نے جب میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اس کو جہالت کی صورت نظر آئی, وہ بیان دے گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خطیب لاثانی علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہی مردود ابو جہل ہے. آ کر کے سامنے پہنچا, اس نے کہا محمد کہاں, ہاں کہا نبی ہو, کہاں ہاں نبی ہو, کہا نبی ہو, کہا ہاں, کہا بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے. اب ذرا ذہن و فکر حاضر کر کے دیکھو. ابو جہل گویا ذہن دے رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے. ابو جہل سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا. اس کا یہ ذہن و فکر ہے کہ جو نبی ہوگا چھپی ہوئی چیزوں کو مانے گا. یہ محمد میں سرے سے تمہیں نبی ہی نہیں مانتا ہوں, اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے دجال ہیں جو رسول کو نبی بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے. آقا کریم کے سامنے پہنچ کر کے کہتا ہے بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے. آقا نے فرمایا میں بتا دوں, یا جو شے تیری مٹھی میں وہ خود بتا دے میں کیا ہوں. تب تک وہ چونک پڑا. اس نے کہا ایسی بات کہاں. ہاں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی چیزیں بتاؤ میں کون ہوں. تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے اپنی مٹھی کو کھول دیا, کنکریاں زمین پر گر پڑی. آقا نے فرمایا دیکھا میں کون ہوں. وہ کہتا ہے اے محمد معاذ اللہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا. یہ کہتا ہوا ظالم بھاگ جاتا ہے. یہی مردود ابو جہل ہے. رات کی تاریکی ہے, چاند نکلا ہوا ہے. آ کر کے پہنچا اور اس کے ساتھ تمام کفار ہیں. محمد نبی ہو, کہا ہاں. کہا زمین پر تو تمہارے بہت سارے معجزات کو میں نے دیکھ لیے, کیا آسمان پر بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو. آقا نے فرمایا ہاں. کہا دکھاؤ. چاند نکلا تھا. اسی چاند کو اشارہ سرکار نے کیا, جیسے اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو حصے میں بٹ گیا. آقا نے فرمایا دیکھو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. مورخ بیان کرتا ہے کہ اس میں سے 13 لوگوں نے کلمہ پڑھا, وہی اسلام میں داخل ہو گئے, اور یہ ظالم کہتا ہوا بھاگا معاذ اللہ محمد تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا. اس وقت 12:50 کا وقت ہندوستان میں تھا, اور مالیبار کا راجا زدون تھا, وہ اپنے محل پر آرام کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے. جب عرب کے تاجروں سے ملاقات ہوئی اور تصدیق کیا تو ہندوستان کی تاریخ مل رہی ہے کہ اس راجا نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور میرے آقا کی بارگاہ میں پان اور یہی سپاری اور یہ شاید سوٹ اور کچھ چیز تحفے میں بھیجا تھا. اور جس کو بھیجا تھا ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو تمہاری زبان بھی سمجھیں گے, اور یہ چیزیں کیسے کھائی جاتی ہیں اس کا ڈھنگ خود وہ جان جائیں گے. تو جب یہ تاجر قافلہ کے ساتھ گئے تو ان کا نام چندن شاہ تھا. جب یہ گئے اور آقا کے سامنے حاضر ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں, یہیں پر کتابوں میں کہا گیا ہے فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہو کشل منگل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چندن کہو کشل منگل ہے. تب جب چندن نے کہا آپ کلمہ پڑھائیے, میرے آقا نے کلمہ پیش کیا, اسلام میں داخل فرما لیا. اب جب پان کو پیش کیا گیا تو سرکار نے ایسے ہی پان پر پان کی ضروریات کو رکھا جیسے یہاں رکھا جاتا ہے. فوراً نبوت کی تصدیق ہو جا رہی ہے. کلمہ پڑھ لیا. اس وقت کس نے نہیں دیکھا تھا. پیارے میرے سرکار کا معجزہ ہے, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو نبی کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے, نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے. ارے نبی کی طاقت کا حال تو یہ ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو کانفرنس دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی.
जिस नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को दो टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा और फरमान है, फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत और कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में, और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया, जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की, जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे, और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिलशिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के इंतजा लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि ज़िना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में ये इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं? कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला? कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया? कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐब था ही नहीं तो हम लोग किस ऐब को कह दे कि है। जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक रोज मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपको कब हुक्म मिल जाए हिजरत करने का ये मुझे पता नहीं है, और आप निकले तो आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं रात भर जागता रहता हूँ, रात की कुर्बानी देता रहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब मीटिंग की जा रही है। एक भयानक मीटिंग की गई और सारे कुफ्फार मीटिंग करके आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार कुरैश सुनो, अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद हमारे बुतों को हरदम बुरा कहते हैं, हमारे सारे बुतों के पुजारी कम होते जा रहे हैं, लोग उनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार मुतालबा किया मगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकते हो, अपने भतीजे को रोको, हम आपके सामने कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कुरैश के खिलाफ हमारी तलवारें बाहर निकल आए। तब तक अबू तालिब अल्लाह के हबीब से कहते हैं, बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते, चचा जान मैं सुन रहा हूं, मगर हमारी भी बात सुन लीजिए कि ये कुफ्फार अगर आसमान से सूरज एक हाथ पर मेरे ला करके रख दे और दूसरे हाथ पर चांद ला करके रख दे, और जब भी मुझसे कहें बाज आओ जाओ तो मैं ये इस तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुदा की तरफ से ऐलान है, तब मैं कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा। कुफारा ने मक्का ने कहा, सरदार कुरैश अगर ये किसी हसीन और जमील लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो हम वो भी तैयार हैं, अगर इनको कौम की सरदारी चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं। आका ने फरमाया, न मुझे कौम की सरदारी चाहिए, न मुझे किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूं तुम खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, ये सब माबूद नहीं है, इनकी इबादत छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक को पेश किया। कुफारा ने मक्का मायूस होकर के चले गए। अब फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने की और उनकी मीटिंग ये थी कि ऐसा किया जाए कि अबू तालिब और मोहम्मद और उनके जितने साथी हैं और उनके खानदान के जितने करीबी लोग ज्यादा हैं सबका बाइकाट किया जाए, किसी से न लेन देन किया जाएगा, न किसी से कुछ खाने पीने का माहौल रखा जाएगा,
نہ بول چال کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو طے کر کے یہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار پر دروازے پر لے جا کر کے تحریر لگا دیتے ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اور آپ کے سارے خاندان والے، شعب ابی طالب کہا جاتا ہے اس مقام کو، اس میں آپ محصور ہو گئے۔ یہاں تک حالت گزر گئی تھی کہ جانوروں کے چمڑوں کو بھیگو کر کے اور پھر اس کو پکا کر کے کھایا جا رہا تھا، درختوں کے پتے لائے جاتے تھے اور اس کو ساگ بنا کر کے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اتنی دقت پیدا ہو گئی تھی، 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، کفاران مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا۔ شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی اور آپ کے تمام حواری اور آپ کے تمام معاونین سب کے سب محصور ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرط رکھی تھی، اس شرط کا معاملہ تھا، کعبہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی وہ شرط، اس کو دیمک نے کھا لیا تو کسی نے جا کر کے بتا دیا کہ تم سارے لوگ اپنی چیزوں کو جا کر کے دیکھو جو معاہدہ کیے تھے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، وہ شرط ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک ایسے صاحب نکل گئے تھے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا تو کہا اب میں معاہدے کو ختم کروا دیتا ہوں۔ ختم کروانے کے بعد آئے اور کہا سن لو کفاران مکہ، جو معاہدہ کی کر کے تم نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا، جا کر کے دیکھو اب نشان تک نہیں رہ گیا ہے، اور جب نشان تک نہیں رہ گیا تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی معاہدہ نہیں رہ گیا تھا، اب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سارے لوگ اور میرے آقا اس شعب ابی طالب سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے، مکہ شریف میں 10 برس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال کی زندگی میں معراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کو آقا آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے، تلوار نہ اٹھنے پائے، تاکہ کسی مسلمان کا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے۔ میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں، اے لوگوں خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ قتل نہ کرے۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف میں میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں، کسی طرح من النار حجابا من النار۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دو تو جنتی ہو۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے 2 بچیاں ہوں، آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، بچیوں کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں، انہی بچیوں کی سفتیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ آج جب تہدیدیں کرتے ہو مذہب اسلام نے تمہیں، اسلام نے کوئی وقار نہیں دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے جو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے تو تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بچی جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آڑ ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ متاع الدنیا امراتun صالحہ، اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کے فرمان پر، نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جب ماں کے قدم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقہ میں ماں کو زندگی ملی ہے، مائیں بنی ہیں، اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنا جا چاہتے ہو پیارے، یہی تمام صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس وقت مکہ میں سب سے حسین و خوبصورت مرد حضرت دہیے کلبی ہیں۔ یا رسول اللہ، دہیے کلبی وہ نوجوان ہیں جو سارے مکہ میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں اور اپنی قوم کے وہ سردار ہیں، ان کی قوم کے 700 افراد ان کے انڈر میں ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر وہ کلمہ پڑھ لے میرے سرکار تو ان کے اثر سے پوری ان کی قوم کلمہ پڑھ لے گی۔ یہ سننا تھا۔ میرے آقا کے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ دہیے کلبی کو اسلام دے دے، ہدایت نصیب فرما دے۔ اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں آقا کہ سویرے سویرے میرے سرکار جلوہ افروز ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک دہیے کلبی چلے آ رہے ہیں۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دہیے کلبی آ رہے ہیں۔ اب دہیے کلبی پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں، اور پہنچنے کے بعد جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں، آقا نے اپنی چادر بچھائی، دہیا بیٹھ جاؤ، مگر اس پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ حضرت دہیے کلبی اس چادر کو چوم لیتے ہیں، اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہیں، آنکھوں کو بوسہ لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس چادر کو یہ ماحول پیش کریں۔ یا رسول اللہ، اس چادر پر ہم بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ سرکار نے کلمہ پیش کیا، کلمہ وہ پڑھ لیتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب بیٹھ کر کے دہیا کلبی رونے لگے۔ آقا فرماتے ہیں دہیا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے گناہوں کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ دہیا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، اے میرے سرکار، اب میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے رب سے پوچھ لیجئے، جو سزا اس گناہ پر ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ، جو سزا آپ دیں اس کو میں برداشت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں دہیا تم اپنا گناہ بیان تو کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، بیان تو کرو۔ حضرت دہیے کلبی عرض کرتے یا رسول اللہ، بیان کرتا ہوں سنیے، قتل تو بے ادی سبینا من بلاد، یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں ایسا مجرم ہوں سرکار۔ اتنا سننا تھا، آقا کی مقدس نگاہیں جھک گئیں اور حضرت دہیے کلبی تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، حضرت جبریل پیغام لے کر کے حاضر آ گئے۔ یا رسول اللہ، نگاہ نبوت اٹھاؤ اور اپنے غلاموں کی طرف کرم فرماؤ۔ یا رسول اللہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دہیے کلبی کے گناہ 60 سال کے بھی ہوتے تو بخش دیے جاتے۔ یا رسول اللہ، جیسے کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اتنا میرے آقا خوشخبری پاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں دہیا تیری خطائیں معاف کر دی گئی اسلام سے پہلے کی، اور جو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کے اگر 60 سال کے کفر کے گناہ ہو تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے پھر اس کی بخشش تو نہیں ہوگی۔ فبکا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے سرکار اور صحابہ سب رو پڑے اس بات پر۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، کلمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کلمہ پڑھا کرو سوتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ آقا تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں، اسلام میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری تگدو کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں اسلام کی تحریک رک جائے۔ اب دارالندوہ میں آخری میٹنگ کافروں کی منعقد ہوتی ہے۔ اس آخری میٹنگ کا سردار ابو جہل مانا جاتا ہے۔ سارے سردار آ کر کے پہنچ جاتے ہیں اور دارالندوہ میں ایک آخری میٹنگ، فیصلہ کن میٹنگ کی جاتی ہے۔ دارالندوہ اس گھر کو کہتے ہیں جو مشورہ کے لیے عرب لوگ مخصوص کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے آج جس ظالم حکومت کا رویہ، اس نے مکہ شریف میں باب الندوہ بھی بنایا ہے، یعنی جہاں کافروں نے بیٹھ کر کے سرکار کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس جگہ بھی ایک دروازہ قائم کیا ہے اور اس دروازے کا نام دارالندوہ رکھا ہے۔ وہ جاج کرام جو جاتے ہیں ان سے پوچھیے۔ چنانچہ اس مقام پر میٹنگ کی گئی، میٹنگ میں سارے لوگ شریک ہوئے۔ شریک ہونے کے بعد وہ اپنا اپنا ایک ماحول پیش کرنے لگے۔ محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ کہا نکال دو گے تو جانتے ہو وہ جہاں جائیں گے ان کے ماننے والے وہیں ہو جائیں گے۔ کہا ایک کام کرو کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ کہا جنگ نہیں کر پاؤ گے پھر خاندانی معاملہ ابھر آئے گا اور قبیلے قریش سے لڑ نہیں پاؤ گے۔ کسی نے کہا ایک کام کیا جائے، ان کا بائی کاٹ کیا جائے۔ کہا پہلے تو بائی کاٹ کر چکے ہو 3 سال، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو مارا جائے۔ کہا مارا تو جا رہا ہے لیکن کہاں رک رہے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تب تک دروازہ کھٹکھٹایا، سب لوگ چونکے۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا، ہاں دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے والے کون؟ کان الشیخ النجدی۔ یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ہے، پوچھئے علماء میں موجود ہیں سب۔ میں شیخ نجدی ہوں۔ شیخ نجدی؟ ہاں یہ مکہ ہے، مکہ کا کھولو، میں تمہاری میٹنگ میں آیا ہوں۔ ابو جہل کو سب کہہ رہے ہیں ابو الحکام کہاں؟ کہ کھول دیا گیا دروازہ۔ کا کون ہے؟ کا کہہ رہا میں شیخ النجدی، انا شیخ النجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ کا کھول دو۔ دروازہ کھلا۔ لہیم شہیم بہت بڑا مولوی ہے،
सामने जाकर पहुंचा, कहा कहां से आना हुआ? कहा नजद से। ये वही नजद है जिसका नया नाम रियाज है, रियाज ही का नया नाम नजद है, जिसको इन लोगों ने अपनी दारुसल्तनत करार दिया है। मक्का शरीफ से रियाज 800 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों? 800 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 किलोमीटर से चल कर गया था मक्का में सरकार के कत्ल की मीटिंग में। तो ये तो बहुत दूर दूर से चले आए अगर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो घबराओ नहीं, पहले भी बहुत सफर किया करते थे। और ये था कौन? इब्लीस था। कहा किस लिए आए हो? कहा मीटिंग में आया हूं, कैसे मशवरा हो रहा है मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया, कहा सब फेल। कहा अबू जहल तुम्हारा मशवरा? कहा मैंने ये मशवरा किया मोहम्मद को कत्ल किया जाए। कहा ये बहुत बढ़िया मशवरा है, लेकिन तरीका मैं बताता हूं। कहा कैसे? कहा एक एक कबीले का एक एक नौजवान तलवार लेकर के निकले और सब उनको उनके घर को घेर करके उनको कत्ल करो। जब इस तरह से उनकी कत्ल में हर हर कबीले का एक फर्द शामिल रहेगा तो अब कबीले कुरैश के लोग खानदानी तौर पर किसास नहीं ले पाएंगे, वो क्या नाम जंग नहीं कर पाएंगे, किसास लेने पर राजी हो जाएंगे और हम सबके सब किसास दे करके मामला तमाम कर देंगे। कहा चलो मामला बिल्कुल तय। इधर ये तय हो रहा है, उधर रब का एहतमाम देखो, महबूब की इज्जत अफजाई, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। सुभान अल्लाह। बेशक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रब फरमा रहा है। देखो रब जब मारना चाहेगा तो कोई बचा नहीं सकता। 1700 बरस की उम्र थी नमरूद की और उसका सर तक नहीं दर्द किया था, खुदा बन बैठा था माज़अल्लाह। और जब बदमाशी किया इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तो रब ने एक लंगड़े मच्छर को भेजा। कितने बदमाश है मच्छर लोग, आज से थोड़े बदमाश हैं, एक से एक नमरूद को मारते हैं। ये पूरी हुकूमत आजिज है, दवा ईजाद करते करते लाते लाते साइंस वाले फेल हैं। एक लंगड़ा मच्छर, वो भी नहीं सीधा रहा, वो लंगड़ा, वो भन 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 करते गया, नाक में घुस गया। और जब नाक में घुसा तो अब ये जब रहे बैठा रहे तब इसके दिमाग में ये भेजे में चले, और जब ये घबराए तो अपना सर मारे दीवार से पत्थर से, तब ये रुक जाए। तो सर टकरा टकरा करके मरदूद नमरूद मरा। तो रब ताला ने जब मारना चाहा तो लंगड़े मच्छर से मार दिया। और सुनो, रब जब बचाता है तो बहुत ही अदना मखलूक के जरिया से बहुत आला को बचाता है, हिफाजत फरमाता है रब ताला। महबूब की इज्जत अफजाई देखो, रब अपने महबूब की अजमत का ऐलान कर रहा है। इधर तो सारे कुफ्फार कत्ल का प्लान बना करके तलवारें निकल आती हैं और उन सब की तलवारें जाती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर नबूवत पर हैं, हजरत मौलाए कायनात को आवाज दी, अली भरा जाओ आए करीब। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हुक्म। आका फरमाते मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और अली ये फला फला अमानतें हैं, तुम इन अमानतों के देने के बाद में वापस आ जाना। और मेरे लिए अब खुदा का हुक्म हो गया, मैं हिजरत कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को जरूरी हिदायतें देने के बाद अपने बिस्तर पर सुला देते हैं, और सुलाने के बाद जब दरवाजा खुला तो देखा सारे कुफ्फारों के नौजवान तलवारें लेकर के उठाए, दीवार को फांद कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद निकले तब कत्ल किया जाए, मोहम्मद निकले तब मारा जाए। दरवाजा खुल गया, मगर सबकी निगाहें देख रही है पटी की फटी, महबूब दिखाई नहीं दे रहे हैं। महबूब, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता, अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारों की निगाह से जा रहे हैं, रब अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। मेरे सरकार ने चंद कंकरियों को मुट्ठी में लिया और आयत करीमा पढ़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। नबी के हाथ से कंकरियों का जाना था कि रब कुरान में बयान फरमा रहा है, ए महबूब, कुफ्फारों की तरफ जो तूने कंकरियां फेंकी थी वो तूने नहीं फेंकी थी बल्कि मैंने फेंकी थी। देखो रब फेंकने को, महबूब के फेंकने को रब ताला अपना फेंकना बयान फरमा रहा है। ए महबूब, तुमने उन कंकरियों को नहीं मारा था, मैंने मारा है। महबूब के हाथ को रब ताला अपना हाथ बयान दे रहा है, महबूब तुम्हारा हाथ नहीं है, वो मेरा हाथ है। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियों को फेंक देते हैं, उनकी तलवारें फजा में चमक रही हैं और उनकी निगाहों के नीचे से महबूब निकल जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं, कुर्बान होने वाले हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हुक्म क्या है? आका फरमाते हैं अबू बकर सवारियां कहाँ हैं? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने सवारियों को फला जगह पर पहले ही भेज दिया था। आका वहां तशरीफ ले
गए। फरमाते हैं अबू बकर अपनी सवारी की कीमत बोलो। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर का जानो माल सब कुछ तो आपका है, मेरे आका मैं कीमत क्या लूं? मेरे आका फरमाते हैं नहीं, कीमत ले लो। अबू बकर बताओ तुम्हारे सवारी की कीमत क्या है? यहीं से ज़हन फिक्र दिया जा रहा है कि कितनी भी दोस्ती आपस में हो लेकिन लेन देन साफ रखा करो ताकि बिगाड़ न पैदा होने पाए। माज़अल्लाह बिगाड़ होने का कोई सवाल नहीं हो रहा है, मगर सरकार कैसा दस्तूर हयात दे रहे हैं। हजरत अबू बकर से इरशाद फरमाते हैं अबू बकर अपने सवारी की कीमत बता दो। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब कुछ आपके लिए है। अब सरकार सवार किए और हजरत अबू बकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। दिन का उजाला फैल गया, गारे सौर के करीब आए।